الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کا بہت ہی خاص ترین عمل۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے آئے گا۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، شب جمعہ کون سا دن ہے، کون سا کیا وقت ہے؟ شب جمعہ جمعرات کی رات کو شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سب ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہوں گے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا 19واں روزہ آ چکا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ 11 روزے رہ گئے ہیں، یعنی عشرۂ مغفرت بھی ہم سے جدا ہونے والا ہے اور یہ مہمان مہینہ ہم سے یوں رخصت ہو جائے گا ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ لہٰذا ابھی سے جو ماہ رمضان المبارک کی تعظیم نہیں کر سکا، ابھی سے نیت کر لیں اور ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے کروڑ احسان کے اس نے ہمیں روزے جیسی عظیم الشان نعمت عنایت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب آخرت بھی رکھ دیا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخریہ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو آج بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظیم سنت ہے اور سحری ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ افطار کے وقت ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کون سکتا ہے اور کون روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو بعض مجبوریاں ایسی ہیں جس کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں، وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے۔ البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا، جیسا کہ بہاری شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1002 پر در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا، خوف و ہلاکت، یعنی اگر کوئی جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دے کر کہے کہ روزہ توڑ ڈال تو ایسی صورت میں روزہ فاسد کر دینا یا ترک کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب آگے ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے دن آ رہے ہیں۔ آپ لوگ سب اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے اور اعتکاف کی سنت ادا کریں گے۔ سنت اعتکاف ادا کرنے کی نیت کر لیں تو آپ اپنے محرم سے اجازت لے لیں۔ محرم میں شوہر کی اجازت لینا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے شوہر آپ کو اجازت دے دیتے ہیں اور آپ اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں، لیکن اعتکاف بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ آپ کو اس سے منع کرتے ہیں، اب آپ کو ان کی بات ماننے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ پر کوئی فرض نہیں کہ آپ ان کی بات مانیں، اور آپ نے جب بیٹھنا ہے تو نیت کر لینی ہے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور اعتکاف بیٹھیے کہ رمضان المبارک کی برکتوں میں یہ اعتکاف کے دن بھی بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا مہینہ ہی بھی اعتکاف فرمایا اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام کیا تھا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔
انشاءاللہ العزیز اعتکاف کے لیے آپ کے لیے الگ سے ایک ویڈیو لائی جائے گی جس میں آپ کو مکمل اعتکاف کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو آج کا جو روحانی وظیفہ ہے جو کہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے، اس میں آپ کو آج ایک ایسا عمل بتایا جائے گا کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو میری ایک بہن کچھ اس طرح سے عرض گزار ہیں کہ میں نے ماہ رمضان المبارک کی ایک جمعرات، اب وہ تیسری جمعرات ہو سکتی ہے یا چوتھی جمعرات ہو سکتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ چھوٹا سا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لاکھوں کا مالک بنا دیا۔ تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ ہر ماہ رمضان المبارک کو میں، میرے شوہر اور میرے بچے ہم مل کر ماہ رمضان المبارک میں پورے محلے میں افطاری کے لیے کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہن کو اور زیادہ عطا فرمائے، اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کے دن یا جمعرات کے دن آپ نے آٹا آپ نے گوندا ہوگا، اب آٹے کی آپ نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں، جسے کہ بالکل ایک ڈھکن کے مطابق ہوتا ہے، چھوٹا سا آپ نے چھوٹی چھوٹی گولیاں 2 سے 3 انچ کی 3 گولیاں آپ نے بنا لینی ہیں۔ اب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام، دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام یا واحد یا احد یا صمد، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کے یہ 3 نام، ان کو 300 کی تعداد میں پڑھ کر ان 3 گولیوں پر دم کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تینوں گولیاں دھوپ میں سکھا لینی ہیں۔ جب یہ خشک ہو جائیں، سخت ہو جائیں، تو آپ نے ان تینوں گولیوں کو ایک کاغذ میں لپیٹنا ہے اور اس کے بعد ایک شاپر میں لپیٹ کر، اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی درخت ہے، ویسے تو آپ کے گھر میں اگر کوئی پودا یا درخت لگا ہے تو اس کے ساتھ لٹکا دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو گھر کی دروازے کے ساتھ لٹکا دینا ہے۔ پورا ماہ رمضان آپ نے لٹکائے رکھنا ہے، یا گھر کی دیوار کے ساتھ، کمرے کی دیوار کے ساتھ آپ اس کو لٹکا دیں تو ان تینوں گولیوں کو۔ اب آپ اس کی برکات دیکھیں اس وظیفے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ بہت ہی خاص عمل ہے، اور یہ عمل میری ایک بہن نے کیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے آپ اس عمل کو ضرور کیجئے، اور جمعرات کی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے مزید اپنا نام دعا میں شامل کروانا ہے فوری طور پر ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز جمعرات اور جمعۃ المبارک کی خصوصی دعاؤں میں آپ کا نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں اجتماعی محافل ہوتی ہیں، وہاں پر محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ لوگ ضرور اپنا نام دعا میں شامل کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام لے کے خصوصی دعا کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔